نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ تذکرہ تابعین میں آج عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یعنی عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہی ہیں اصل یہ بھی آگے آگے بات۔ خلفائے راشدین میں سے پانچویں عابد و زاہد خلیفہ کا تذکرہ مشک سے زیادہ خوشبودار اور پھلواریوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کی منفرد اور بے مثال اور چمکتی دمکتی سیرت عطر بیز باغیچہ ہے، عطر سے بھرا ہوا باغیچہ۔ آپ اس باغیچے میں جہاں بھی ٹھہریں گے وہاں لہلہاتا سبزہ، مہکتے پھول اور تر و تازہ پھلوں کی ایک بہار پائیں گے۔ اگر ہم ان کی سیرت کا مکمل احاطہ نہ کر سکیں جس نے تاریخ کی بلندیوں میں اپنا مسکن بنا رکھا ہے، تو ان کی سیرت کے اس چمن و گل اور بو سے چند پھول توڑ لیتے ہیں اور اس کی روشنی سے چند کرنیں لے لینے میں تو کوئی امر مانے نہیں، یہ تو کر سکتے ہیں۔ گویا اگر سب کچھ حاصل نہ کیا جا سکتا ہو تو تھوڑے کو چھوڑ دینا بھی تو دانش مندی نہیں، کچھ تھوڑا ہی لے لیتے ہیں۔ ان صفحات میں ہم ان کی زندگی سے 6 تصویریں پیش کرتے ہیں جو ہمارے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نشان ہدایت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہت کچھ لکھا کہا جا سکتا ہے لیکن اتنے بھی اکتفا کریں گے۔ ان تصاویر میں سے پہلی تصویر معروف تابعی اور مدینہ کے قاضی و شیخ اور عالم دین سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، اس وقت وہ حلب کے ایک قصبے خناصرہ میں تھے۔ ان دنوں میں بھی کبر سنی کو پہنچ چکا تھا، بڑی عمر ہو چکی تھی میری۔ مجھے خلیفہ سے ملے کافی عرصہ ہو گیا تھا، لہٰذا جب میں ملاقات کی غرض سے ان کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر ہی مجھے مل گئے، لیکن میں نے ان کی تبدیلی حیت کی وجہ سے انہیں پہچان نہ سکا، یعنی ان کی وضاقتہ بالکل مختلف لگی مجھے، کیونکہ اس سے پہلے میں انہیں اس وقت ملا تھا جب وہ مدینے کے گورنر ہوا کرتے تھے، ابھی خلیفہ نہیں بنے تھے، اور اس وقت ان کی شان و شوکت ہوتی تھی۔ بہت امیر تھے، بہت متقی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے ساتھ ساتھ، لیکن خاندان ان کا پورا خلفاء کا بڑوں کا رہا، بنو امیہ کے ہیں، تو ان کے چچا خلیفہ تھے، یہ شہزادوں کی طرح مدینے کے گورنر رہے، تو بہت نیک تو تھے اس وقت بھی، لیکن آسائش اور آرائش اور دنیا کے کچھ فوائد ان کے پاس جو تھے وہ سب نظر آتے تھے۔ صحت مند اور وہ بہت خدمت کرتے تھے دین کی اس وقت بھی، لیکن اور لوگوں کی بھی، لیکن ظاہری بات ہے یہ شان جو خلافت کے بعد آئی وہ نہ تھی۔ بہرحال انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور کہنے لگے ابو حازم آ جائیے۔ جب میں ان کے قریب گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا، کیا آپ کا چہرہ بشرا تر و تازہ اور چمکتا دمکتا نہیں ہوا کرتا تھا اور آپ آسودہ زندگی نہیں گزار رہے تھے؟ فرمایا جی ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا تو پھر کس چیز نے آپ کی یہ حالت بنا دی، حالانکہ آپ سیاہ و سفید کے مالک بھی بن گئے ہیں، یعنی امیر المومنین ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اے ابو حازم مجھ میں کون سی تبدیلی واقع ہو گئی؟ میں نے کہا آپ کا جسم دبلا پتلا ہو گیا ہے، جلد سوکھ گئی ہے، چہرہ مرجھا گیا ہے، آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی ہے۔ میرے الفاظ سن کر عمر بن عبدالعزیز رو پڑے اور کہا اگر آپ مجھے میرے مرنے کے 3 دن بعد قبر میں دیکھ لیں تو جب میری آنکھیں رخساروں اور ابروؤں بھووں کی ہڈیوں کے اندر دھس چکی ہوں گی، پیٹ پھول کر پھٹ گیا ہوگا اور کیڑے جا بجا میرے جسم سے اپنی خوراک پوری کر رہے ہوں گے، اے ابو حازم اگر اس وقت آپ مجھے دیکھ لیں تو آج سے زیادہ تعجب اور حیرت کا اظہار کریں گے۔ پھر انہوں نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا ابو حازم کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو آپ نے مجھے مدینہ میں سنائی تھی؟ میں نے کہا امیر المومنین میں نے آپ سے بہت سی احادیث بیان کی ہیں، آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا تھا۔ میں نے کہا ہاں مجھے یاد آ گئی۔ کہنے لگے مجھے دوبارہ وہ حدیث سنائیے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ میں نے حدیث سنانا شروع کی کہ سمعت ابا ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان بین ایدیکم عقبۃ کعودا مدرسۃ لن یجوزها الا کل ضامر محذول۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرماتے تھے کہ سنا کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جسے وہی شخص عبور کر سکے گا جس نے اپنے جسم کو عبادات اور مجاہدات میں گھلا کر دبلا کر رکھا ہوگا۔ عمر نے حدیث سنی تو اس قدر روئے کہ مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں ان کا جگر نہ پھٹ جائے۔ پھر انہوں نے اپنے آنسو پوچھے اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ اے ابو حازم کیا آپ مجھے شرمندہ کرتے ہیں کہ میں نے اس گھاٹی سے بعافیت گزر جانے کے لیے اپنے جسم کو دبلا کیا ہے؟
جبکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں وہاں سے بخیر و عافیت گزر سکوں گا۔ دوسری تصویر حیات عمر کی، اسے ابن جریر طبری نے طفیل بن مرداس سے روایت کیا ہے۔ مرداس کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو وسط ایشیا کے علاقے سخت میں تعینات اپنے گورنر سلیمان بن ابی السرح کو ابو السری بلکہ کو ایک خط لکھا کہ اپنے زیر نگرانی علاقے میں مسلمان مسافروں کی ضیافت اور مہمان نوازی اور ان کے ٹھہرنے کے لیے مختلف مقامات پر سرائے تعمیر کر دو۔ بیچ بیچ میں جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ رہ سکتے ہو کچھ وقت کے لیے، موٹل جسے کہتے ہیں، موٹل نہیں موٹل، ہوٹل اور موٹل، موٹل 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 تلفظ اس کا درست نہیں تھا، موٹل۔ جب بھی کوئی مسلمان مسافر وہاں آ کر ٹھہرے تو ایک دن اور رات اس کی مہمان نوازی کرو، اس کی دیکھ بھال رکھو، اس کی سواری کا خیال رکھو۔ اگر وہ طوالت سفر کی بنا پر تھکاوٹ کی شکایت کرے تو اسے 2 دن اور 2 راتیں ٹھہرنے کی اجازت دو اور اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی مسافر تہی دامن ہو جائے، زیادہ راہ ختم کر بیٹھے، اس کے پاس سواری بھی نہ ہو جس کے ذریعے وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے تو اس کو اتنا خرچہ دے دو جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے اور اس کو منزل تک پہنچانے کا اہتمام بھی کرو۔ گورنر نے امیر المومنین کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے سرائے تعمیر کروا دی۔ اب اسے واقعے کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کی مشرق و مغرب کے اسلامی ممالک میں اس بات کے چرچے ہونے لگے اور لوگ خلیفہ کے عدل و تقوی کی باتیں کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اور سن کر اہل سمرقند کے سردار ایک وفد لے کر اپنے علاقے کے گورنر سلیمان بن ابی السری کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پیش رو قتیبہ بن مسلم باہلی نے کوئی الٹیمیٹم دیے بغیر اور مسلمانوں کے طریق جنگ کے برعکس ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ تم اپنے دشمن کو پہلے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہو، اگر وہ اسلام میں داخل ہونے سے انکار کرے تو پھر اس کو جزیہ ادا کرنے کا کہتے ہو، اور اگر وہ جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کرے تو پھر اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہو۔ ادھر ہم نے تمہارے خلیفہ کے تقوی اور عدل کو دیکھا تو تمہارے لشکر کے خلاف ہمیں بھی شکایت کرنے کی ہمت ہوئی، اور ہم نے چاہا کہ جو کچھ تمہارے اس کمانڈر نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس پر تم سے ہم مدد کے طلبگار ہوں، لہٰذا ہمیں اجازت دو کہ ہمارا ایک وفد تمہارے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان ان کو سنائے۔ ان سے ملاقات کے بعد اگر ہم حق پر ہوئے تو ہماری فریاد سن لی جائے گی، ورنہ واپس ہو جائیں گے۔ سلیمان نے ان کے وفد کو خلیفہ کے پاس دمشق جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ وفد دارالخلافہ پہنچا اور اپنا مسئلہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے اپنے گورنر سلیمان بن ابی السری کو لکھا کہ اما بعد، جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو فوراً قاضی کو اہل سمرقند کے پاس بٹھاؤ تاکہ وہ ان کی شکایت پر غور و خوض کرے۔ اگر قاضی ان کے حق میں فیصلہ دے تو جیش مسلمین کو اہل سمرقند کا شہر چھوڑ دینے کا حکم دے دو اور وہاں پر مقیم مسلمانوں کو بھی وہاں سے نکل جانے کا کہہ دو، اور ان سے کہو کہ وہ اسی حالت میں لوٹ جائیں جس حالت میں وہ قتیبہ بن مسلم باہلی کے یہاں داخلے سے قبل تھے، کچھ وہاں سے لے بھی نہیں، کچھ سامان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فارغ کر۔ وفد سلیمان بن ابی السری کے پاس پہنچا اور امیر المومنین کا خط ان کے حوالے کیا تو سلیمان نے خط پڑھتے ہی وہاں کے چیف جسٹس جمی بن حاضر ناجی کو عدالت لگانے کے لیے کہا۔ جمی نے ان کا مقدمہ سماعت کیا اور اس کی تحقیق و تفتیش کے لیے مسلمان لشکر اور ان کے کمانڈروں کی شہادتیں سنی تو اہل سمرقند کا موقف درست ثابت ہوا، لہٰذا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ادھر گورنر نے جیش مسلمین کو، مسلمانوں کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ دیار سمرقند خالی کر دیں اور اپنی چھاؤنیوں میں چلے جائیں اور ایک بار پھر اہل سمرقند سے ہر بازمہ ہوں، پھر دوبارہ غزوہ کرو جو کرنا۔ اس طرح یا تو وہ اہل شہر کی مرضی سے شہر میں داخل ہوں گے یا پھر لڑائی کر کے ان کے خلاف فتح حاصل کریں گے اور شہر میں داخل ہوں گے، یا ناکام ہو کر واپس لوٹ جائیں گے۔ سمرقند کے سرداروں نے جب مسلمانوں کی چیف جسٹس کا یہ فیصلہ سنا تو آپس میں کہنے لگے، تم بھی عجیب لوگ ہو، تم ان لوگوں کے ساتھ رہے ہو، انہوں نے یہاں تم نے انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا اور تم نے ان کی سیرت اور صداقت اور عدالت کو دیکھا، پھر بھی اس طرح انہیں یہاں سے نکال رہے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم انہیں اپنے پاس ٹھہرا لو، ان کی طرز معاشرت سے اپنی زندگیاں سنوار لو اور ان کی صحبت اور رفاقت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے امن میں رہ رہے ہیں، کس پریشانی کو تم اپنے لیے مول لے رہے ہو، ان سے لڑ کے تم یہ کام کرو گے۔ ایسے لوگوں سے، پورے لشکر سے ان کی رائے یہ بنی۔ اس درجے کے لوگ تھے تو امت کہاں تھی، اسلام کہاں تھا۔ حیات عمر کی تیسری تصویر ابن عبد الحق نے
ابن عبد الحکم نے اپنی بہترین کتاب سیرت عمر بن عبدالعزیز میں بیان کی. وہ کہتے ہیں جب عمر بن عبدالعزیز کی موت کا وقت آیا تو مسلمہ بن عبد الملک ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین آپ نے مال دنیا کو اپنے بچوں کے منہ سے دور رکھا ہے. اب اچھا ہوگا اگر آپ مجھے یا کسی اور کو جسے آپ بہتر سمجھیں ان بچوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ ان کو مال دے دیا جائے. مسلمہ کی گفتگو مکمل ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھایا گیا تو کہنے لگے مسلمہ میں نے تیرا یہ کہنا مان لیا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے منہ سے مال کو روکے رکھا. تو سن لو کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسی چیز ان سے نہیں روکی جو ان کا حق تھا اور کوئی ایسی چیز ان کو میں دے نہیں سکتا تھا جو ان کا حق نہ تھا. تیرا یہ کہنا کہ میں تجھے یا اپنے اہل بیت میں سے جسے بہتر سمجھوں وصیت کر جاؤں کہ وہ میرے بچوں کو کچھ مال دے دے تو یاد رکھو کہ میرے بچوں کے معاملے میں میرا وصی اور ولی وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور وہی صالحین کا کارساز ہے. اے مسلمہ جان رکھو کہ میرے بیٹے عمل کے اعتبار سے دو قسم کے انسان ہی ہو سکتے ہیں. اگر وہ متقی اور پرہیزگار آدمی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، امیر کر دے گا اور اپنی جناب سے ان کے لیے آسانی کی راہ نکال دے گا. اور اگر عاصی اور گناہ گار آدمی ہوں گے تو میں ہی وہ پہلا آدمی کیوں بنوں جو مال کے ذریعے معصیت الہی پر ان کی مدد کروں کہ ان کو مال دوں اور وہ گناہوں میں پڑ جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ. بیٹوں کو بلایا گیا. یہ تعداد میں 19 کے قریب تھے. جب عمر نے ان کی طرف دیکھا تو انہیں آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور کہنے لگے میری جان کی قسم ان بچوں کو ان کو میں تہی دست چھوڑ رہا ہوں، فقیر اور غریب چھوڑ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی شے نہیں ہے. پھر دل میں روتے رہے. کچھ دیر بعد ان کی طرف متوجہ ہوئے کہنے لگے میرے بیٹو میں تمہارے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تم کسی ایسے مسلمان یا ذمی کے پاس سے نہیں گزرو گے جس کا کوئی پائی پیسہ تم نے ادا کرنا ہو. کسی پر تمہارا قرض نہیں ہوگا کسی پر کہ جو تمہیں ادا کرنا ہو، بلکہ تمہارا ہی کوئی حق ان کے ذمے ہوگا. ان میں سے کسی کو میں نے خب کی اس طرح سے قرضے بھی دیے میں بہت سے لوگوں کو. میرے بیٹو تمہارے سامنے دو صورتیں ہیں، ان میں سے جسے چاہو پسند کر لو. اگر تم غنی اور مالدار ہونا چاہتے ہو تو تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے گا، اور اگر تم فقر کی زندگی پسند کرتے ہو تو تمہارا باپ جنت میں داخل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ تم مالداری اور امیری کو خیر بات کہہ کے اپنے باپ کو جہنم سے نکالنے کو ترجیح دو گے. پھر محبت اور شفقت بھری ہمدردانہ نظر ان پر ڈالتے ہوئے گویا ہوئے کہ جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں رزق دے. یہ سن کر مسلمہ نے کہا کہ امیر المومنین میرے پاس اس سے بہتر چیز ہے. عمر نے پوچھا وہ کیا؟ مسلمہ نے کہا میرے پاس 3 لاکھ دینار ہے، میں وہ آپ کو ہبہ کرتا ہوں. آپ وہ رقم ان بیٹوں میں تقسیم کر دیے یا جب چاہیں صدقہ کر دیں. عمر نے جواب دیا مسلمہ کیا یہ اس سے بہتر ہے؟ مسلمہ نے کہا تو اور کیا، یہ بہتر نہیں؟ عمر نے کہا یہ مال ان لوگوں کو واپس لوٹاؤ جن سے چھینا گیا ہے، تمہارا اس دولت پہ کوئی حق نہیں. یہ ایمان افروز دلدوز جواب سن کر مسلمہ کی آنکھیں اشبار ہو گئیں اور وہ بولا امیر المومنین اللہ آپ پر دونوں جہانوں میں رحمت فرمائے. آپ نے تو ہمارے پتھر دلوں کو موم کر دیا ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی صالحین کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت ملی ہے. پھر لوگوں نے ابنائے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ ان میں سے کوئی محتاج ہوا نہ فقیر، اور اللہ بزرگ و برتر نے تو سچ ہی فرمایا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں. چوتھی تصویر رجزیہ اشعار کہنے والا ایک بدوی شاعر دکین بن سعید دارمی بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے تو میں نے ان کی مدح میں کچھ اشعار کہے. اس پر انہوں نے 15 بہترین اونٹنیاں مجھے دینے کا حکم صادر فرمایا. یہ گورنر تھے. اونٹنیاں میرے حوالے کر دی گئیں تو میں نے ذرا رک کر ان کا مشاہدہ کرنا چاہا تو میں ان کی خوبصورتی اور عمدگی کو دیکھ کر ڈر سا گیا. لہٰذا میں نے اکیلے ہی ان اونٹنیوں کو لے کر پہاڑی راستے پر سفر کرنا مناسب نہ سمجھا اور انہیں فروخت کر دینے کو میرا جی بھی نہیں چاہ رہا تھا. تو میں اس رد و قد میں تھا کہ میرے پاس
ایک چھوٹا سا قافلہ آ پہنچا جو ہمارے ہی علاقے نجد کی طرف سفر کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے ان کے ساتھ چلنے کے لیے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، آ جائیے، آج رات ہم نکلیں گے، آپ بھی تیاری کر لیں اور ہمارے ساتھ نکل چلیں۔ اب میں الوداعی ملاقات کے لیے عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا تو انہیں دو بزرگوں کے ساتھ بیٹھے پایا جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ جب میں واپس جانے کے ارادے سے مڑا تو عمر نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ اے دکین، میرے دل میں بلند مناصب تک ترقی پانے کا بہت شوق ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ میں کسی بڑے منصب پر فائز ہو چکا ہوں تو میرے پاس آنا، میں تجھے مزید انعام سے نوازوں گا۔ میں نے کہا جناب امیر، اس وعدے پر کسی کو گواہ ٹھہرا لیں۔ عمر نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں شاہد ٹھہراتا ہوں۔ میں نے کہا اور اس کی مخلوق میں سے بھی تو کسی کو شاہد بنا لے۔ عمر نے کہا یہ دو بزرگ گواہ ہیں۔ اب میں ایک بزرگ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے اپنا نام گرامی اسم گرامی تو بتائیے تاکہ میں آپ کی شناخت کر سکوں۔ بزرگ نے کہا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کے پوتے سالم۔ میں نے امیر یعنی عمر بن عبدالعزیز کی طرف دیکھا اور کہا اس گواہ کے باعث تو میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں نے دوسرے بزرگ کی طرف دیکھا یعنی کتنا اعلیٰ درجے کا گواہ ہوگا، اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ابو یحییٰ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا خادم۔ میں نے کہا یہ تو آپ کے گھر کی ہی گواہی ہو گئی۔ پھر میں وہاں سے چل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اونٹنیوں میں اس قدر برکت ڈالی کہ ان کے توالد اولاد کی کثرت نے مجھے کئی غلاموں اور مزید اونٹوں کا مالک بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز میں نجد کے ارض یمامہ کے صحرائے فلج میں تھا کہ ایک شخص کو امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے سنا۔ میں نے اعلان کرنے والے سے پوچھا کہ اب ان کے بعد خلیفہ کون ہے؟ اس نے کہا عمر بن عبدالعزیز۔ اس آدمی کے منہ سے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ میں نے بلاد شام کے لیے رخ کیا، رخت سفر باندھنا شروع کیا۔ جب میں دارالخلافہ پہنچا تو مشہور شاعر جریر خلیفہ کے پاس سے واپس آ رہا تھا۔ یہ شاعر، میں نے اسے سلام کہا اور پوچھا کہ ابو حضرہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا خلیفہ کے پاس سے جو فقراء کو مال دے رہے ہیں لیکن شعراء کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، لہذا جب سے آئے ہو، جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہی ہے، تم بھی شاعر ہو، اب کچھ نہیں ملنے والا۔ میں نے کہا میرا معاملہ تمہارے سے مختلف ہے۔ اس نے کہا اگر تو جانے پر بزد ہے تو چلا جا۔ اب میں دارالخلافہ پہنچا، دیکھتا ہوں کہ خلیفہ صحن میں ہے اور یتیموں اور بیواؤں اور ظلم و جبر کے ساتھ تہی دامن کیے گئے لوگوں نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ میں نے ان کے ہجوم و ازدحام کے باعث خلیفہ تک نہ پہنچ سکا تو میں نے دور ہی سے بآواز بلند یہ شعر پڑھے، یا عمر الخیرات والمکارم وعمر الدسائع العظائم انی امرؤ من قطن من دارم طلبت دینی من اخی المکارم۔ اے جود و سخا کے مالک اور عطا و بخشش کے بڑے بڑے برتن رکھنے والے عمر، میں بنو دارم کے شہر قطن سے آیا ہوں اور اپنے سخی بھائی عمر سے اپنا قرض مانگتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ان کے خادم ابو یحییٰ نے میرے اوپر ایک طویل نگاہ ڈالی اور امیر المومنین کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے امیر المومنین، اس بدوی کے ساتھ آپ کے وعدے کی میں شہادت دیتا ہوں۔ عمر نے کہا میں اسے جانتا ہوں۔ پھر میری طرف متوجہ اور کہا دکین میرے پاس آؤ۔ جب میں ان کے پاس گیا تو میرے قریب ہو کر کہا کیا تجھے وہ بات یاد ہے جو میں نے مدینہ میں تجھ سے کہی تھی کہ میرا نفس اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے حصول میں رغبت رکھتا ہے، دنیا کے ٹارگٹ بڑے بڑے؟ میں نے کہا ہاں امیر المومنین مجھے یاد ہے۔ کہنے لگے تو اب دنیا میں وہ چیز مجھے حاصل ہے جس سے آگے کوئی چیز نہیں، اور یہ حکمرانی ہے، مگر میرا دل آخرت کی ایسی چیز کی طرف مائل ہے جس سے آگے کوئی اور چیز نہیں، اور وہ جنت ہے، اور میرا دل اس کی کوشش میں ہے کہ رضوان الہی حاصل کر کے فوز و فلاح کا دامن تھام لوں۔ اگر بادشاہوں نے اپنی بادشاہی کو دنیاوی عزت کے حصول کے لیے استعمال کیا ہے تو میں لازماً اسے اخروی عزت کے حصول کا ذریعہ بناؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے دکین، اللہ کی قسم جب سے میں مسلمانوں کے امور کا نگران بنا ہوں میں نے ان کے مال سے 1 درہم یا دینار تک نہیں لیا۔ میرے پاس صرف 1000 درہم ہے، آدھے تم لے جاؤ اور آدھے میرے لیے رہنے دو۔ دکین کہتا ہے کہ میں نے وہ مال لیا جو انہوں نے دیا، اللہ کی قسم اس مال سے زیادہ بابرکت مال میں نے نہیں دیکھا۔ حیات عمر کی 5ویں تصویر۔ موصل کے جج یحییٰ بن یحییٰ غسانی کی روایت کردہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار عمر بن عبدالعزیز حمص کے بازاروں میں تاجروں کا جائزہ لینے اور بھاؤ معلوم کرنے کے لیے گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے قطر کی بنی ہوئی دھاری دار 2 چادریں اپنے اوپر ڈال رکھی تھی۔
اس نے کہا امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جو شخص مظلوم ہو یعنی ظلم کے ساتھ جس کی جائیداد ملکیت سے ہتھیا لی گئی ہو وہ داد رسی کے لیے آپ کے پاس آئے۔ عمر نے کہا میں نے کہہ رکھا ہے۔ آدمی تو پھر یہ آدمی مظلوم ہے یعنی میں خود مظلوم ہوں اور دور دراز سے چل کر آیا ہوں۔ اور آپ کے اہل خانہ کہاں؟ عمر نے پوچھا۔ عدن میں۔ اللہ کی قسم آپ کا گھر تو عمر کے گھر سے بھی دور ہے۔ پھر عمر اپنی سواری سے اترے اور اس آدمی کے سامنے کھڑے ہو گئے، پوچھنے لگے تم پر کیا ظلم ہوا ہے؟ آدمی آپ تک رسائی رکھنے والے ایک آدمی نے میری زمین غصب کر لی ہے اور اس کا مالک بن بیٹھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی وقت عدن کے گورنر عروہ بن محمد کو لکھا کہ جو ہی آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے اس کے حامل کے مقدمے کی گواہی طلب کرو، اگر یہ حق پر ہو تو اس کو حق دلاؤ۔ عمر نے انہی چند الفاظ پر ختم کیا خط کو اور آدمی کے حوالے کر دیا۔ آدمی واپس جانے لگا تو عمر نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، آپ بہت دور سے ہمارے پاس آئے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ آپ نے اس سفر میں بہت سی رقم صرف کی ہے، نئے کپڑوں کو بوسیدہ کیا ہے اور ممکن ہے سواری کا کوئی جانور بھی اس طویل سفر کے دوران نظر ہو گیا ہو۔ پھر انہوں نے اس سب کا کچھ اندازہ لگایا اور اس کی مالیت 11 دینار بنی جو عمر بن عبدالعزیز نے اسے ادا کر دی اور کہا یہ بات عام لوگوں کو بھی بتانا تاکہ کوئی مظلوم اپنی داستان ظلم سنانے میں اور اس سے نجات پانے کے لیے امیر المومنین کے پاس آنے سے نہ گھبرائے، خواہ وہ کتنا ہی دور رہتا ہو۔ سیرت عمر بن عبدالعزیز کی چھٹی تصویر عابد و زاہد زیاد بن میسرہ نے بڑے درد مند انداز میں لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے آقا عبداللہ بن عیاش نے مجھے کسی کام کی غرض سے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کے لیے مدینے سے دمشق بھیجا۔ میرے اور عمر کے درمیان اس وقت کے تعلقات تھے جب وہ مدینے کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ بہرحال جب میں ان کے پاس پہنچا تو ایک کاتب ان کے احکامات لکھ رہا تھا۔ میں کمرے کے دروازے پر پہنچا تو السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب دیا زیاد وعلیکم السلام۔ پھر میں کچھ شرمندگی اور ندامت کی کیفیت میں ہی آگے بڑھا، اس لیے کہ میں نے امیر المومنین کہہ کر انہیں سلام نہیں کیا تھا۔ جب میں ان کے قریب چلا گیا تو پھر السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا عمر نے سن کر کہا کہ اے زیاد کہ ہم نے تمہارے پہلے سلام کا جواب نہیں دیا تھی، اب دوبارہ سلام کی کیا ضرورت تھی؟ کاتب اس وقت بصرہ سے بذریعہ ڈاک آئی ہوئی لوگوں کی شکایت پڑھ کر انہیں سنا رہا تھا۔ عمر نے مجھ سے کہا بیجاز زیاد بیٹھ جاؤ، فارغ ہو جائیں تو آپ سے بات کرتے ہیں۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر ہی بیٹھ گیا۔ کاتب یہ خطوط پڑھتا جا رہا تھا اور ان خطوط کے باعث عمر کے کرب و غم میں یوں اضافہ ہو رہا تھا اور وہ طویل طویل سانس لے رہے تھے۔ جب کاتب ان خطوط اور رسائل کو پڑھنے سے فارغ ہو گئے جو آپ کے پاس تھے اور اٹھ کر چلا گیا تو عمر بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ وہ بھی آ کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے اور میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے کہنے لگے زیاد تم خوش قسمت لوگ ہو، تم نے اپنے آپ کو جبے سے گرم کر رکھا اور اس تکلیف سے محفوظ ہو جس میں میں مبتلا ہوں۔ پھر وہ صلحہ سے یعنی مجھ سے صلحہ اہل مدینہ کے بارے میں پوچھنے لگے کہ ان کے افراد خانہ کا فردن فردن حال معلوم کرو اور بتاؤ کہ حتیٰ کہ کوئی ایسا آدمی نہ رہا جس کا حال انہوں نے مجھ سے نہ پوچھا، وہاں پہ جو نیک لوگ رہتے تھے مدینہ کے اندر۔ پھر انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کا انہوں نے اس وقت حکم دیا تھا جب وہ مدینہ کے گورنر تھے۔ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے چونک کر مجھ سے کہا کہ زیاد کیا تم نہیں دیکھتے کہ عمر کس آزمائش میں پڑ گیا ہے؟ میں نے کہا میں تو اس معاملے میں آپ کے لیے اجر و خیر کی امید رکھتا ہوں۔ کہنے لگے مجھے تو یہ بات بہت بعید نظر آتی ہے۔ پھر وہ اس قدر روئے کہ مجھے ان پر رحم آنے لگا۔ میں نے کہا امیر المومنین اپنے اوپر کچھ نرمی کیجیے، میں آپ کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ کہنے لگے زیاد وہ چیز کس قدر دور ہے جس کی تم امید رکھتے ہو؟ ادھر حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ میرے بس میں تو یہ ہے کہ میں کسی کو برا بھلا کہہ لوں، لیکن کسی کے بس میں نہیں کہ وہ مجھے کچھ کہہ سکے۔ لوگ خوف میں ہیں، میرے بروم میں ہیں۔ میں تو کسی کو سزا دے سکتا ہوں لیکن کوئی مجھے ضرب نہیں لگا سکتا۔ میں لوگوں کو ایذا دینے پر قادر ہوں لیکن مجھے کوئی ایذا نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مجھے ان کی اس حالت پر یہ دیکھ کر خوف آنے لگا کہ میں ان کے پاس 3 دن ٹھہرا۔ اتنے وقت میں انہوں نے وہ کام کر دیا جس کے لیے میرے آقا نے بھیج دیا تھا، یعنی وہ کام کر دیا۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو انہوں نے مجھے میرے آقا کے نام ایک خط دیا جس پر لکھا تھا کہ وہ مجھے یعنی زیاد کو فروخت کر دے اور وہ عمر اسے خرید، یعنی میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، آزاد کر دے اس کو۔ پھر انہوں نے اپنے بستر کے نیچے سے 20 دینار نکالے اور کہا یہ لو اور اپنی ضروریات پر خرچ کر لو، اگر مال فے میں تمہارا کوئی حق ہوا تو وہ بھی تمہیں دیا جائے گا۔ میں نے یہ مال لینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے یہ مال لے لو، یہ بیت المال میں سے نہیں میری ذاتی خرچ میں سے ہے۔ مگر میں نے پھر بھی ان سے وہ مال نہ لیا تو وہ مسلسل اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ مجبوراً مجھے وہ مال لینا پڑا۔ اب میں وہاں سے چل پڑا، مدینہ پہنچا تو وہ خط اپنے آقا کو دیا۔ انہوں نے اسے کھولا تو کہا
وہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں تجھے ان کے ہاتھ فروخت کر دوں اور وہ تجھے خرید کر آزاد کر دیں، تو میں ہی کیوں نہ تجھے آزاد کر دوں۔ پھر انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے 101 ہجری میں وفات پائی، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔